جی بٹ صاحب، آج ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ عوام نے کافی جو سوالات کیے ہیں اور کالز بھی موصول ہوئی ہیں کہ کرپشن کے سرگرم بازار کی جو دیواریں ہیں اس بازار کی، وہ کون سی دیواریں ہیں جو اس کے اندر کسی کو بھی انٹر نہیں ہونے دیتے؟ PT1 لینا ہو آپ کو 10,000 روپے کا 20,000 روپے کا مل جائے گا، ٹیکس آپ کا 1 لاکھ کا ہے، وہ آپ نے اگر کم کروانا ہو، ختم کروانا ہو تو آپ کو 5,000 روپے میں وہ ہو جائے گا۔ رجسٹری آپ نے نقلی بنوانی ہے تو آپ کو 2 لاکھ کی رجسٹری بن جائے گی۔ اور رجسٹر انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ مینشن کر دیتے ہیں، خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس میں وہ اپنا جس سے پیسے لیتے ہیں اس سے وہ رجسٹری اس کے نام کر دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سول کورٹ جائیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پٹواری ہے، حالانکہ وہ پٹواری جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر وہ صاف لکھا ہوا ہے، یہ منشی ہوتا ہے، کلرک ہوتا ہے یہ پٹواری۔ اس کے پٹواری کے آگے جو ہے 5 ملازمین اس کے ہیں، وہ منشی رکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں، جو کوئی غیر سرکاری ملازم ہے وہ بھی ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ایک منشی کے آگے 5 منشی ہیں، منشی کی کتنی تنخواہ ہے؟ 30 سے 35,000۔ اب وہ جو ہے وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا ہمیں ضرور۔ نادرا کے باہر اگر جائیں تو آپ کو وہاں سے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو ہے، اپنی ID جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں، فیک ID اپنی جو ہے نیشنلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، جس سے دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ دفتر میں جائیں، آپ کو نام چینج کرانا ہو، کسی کی ڈیٹ کم کروانی ہو، کسی کی زیادہ کروانی ہو، ہیلتھ جائیں، FBR دیکھیں، ہر جگہ یعنی کہ یہ جو کرپشن کا سرگرم بازار ہے اس کی جو دیواریں جو اس کو روک رہی ہیں وہ کون سی دیواریں ہیں؟ جو اتنی اونچی دیواریں ہیں کہ عام بندہ ان کو پھلانگ نہیں سکتا، اور ایسے گیٹ اور دروازے لگے ہیں کہ کوئی اس میں انٹر پاس دینے، پیسے دینے کے بغیر وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ جی بتائیے گا بٹ صاحب، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ خود ایک سینئر صحافی ہیں گجرات کے۔ کرپشن نہ صرف گجرات کا مسئلہ ہے بلکہ پورے پاکستان کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کرپشن پر آج ہم قابو پا لیں تو کم و بیش ایک دن میں 5 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق میں بتا رہا ہوں، شاید تھوڑی بہت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن 5 ارب روپیہ روزانہ کرپشن ہو رہی ہے ملک کے اندر۔ تو کرپشن کا بازار اگر ختم کر دیا جائے تو ملک دنوں میں ایشیا کا ٹائگر بن سکتا ہے۔ گجرات کے حوالے سے چونکہ آپ نے بات کی ہے، پاسپورٹ دفتر چلے جائیں، شناختی کارڈ دفتر چلے جائیں، میونسپل کارپوریشن چلے جائیں، اس کے بعد اکاؤنٹ آفس میں چلے جائیں، یا ادھر آپ رجسٹری آفس چلے جائیں، تحصیل آفس میں، تو آپ ایکسائز کی بھی ہاں جو آپ نے بات کی ہے، تحصیل آفس میں چلے جائیں، پٹواری ہے اس نے آگے 2 پٹواری رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے 5 مجھے یاد ہے میرا ایک دوست ٹیلر ماسٹر، میں اس کے پاس گیا کپڑے بنوانے کے لیے، تو اس کے پاس ایک پٹواری آیا، تو اس نے میں نے تو 1 سوٹ دیا عید کے لیے، اس نے اس کو 5 سوٹ عید کے لیے دی، اور وہ بھی 5-6 ہزار والے۔ تو میں خود حیران ہو گیا کہ اس کی اپنی تنخواہ 30,000 روپیہ ہے اور 40-50 ہزار کے سوٹ یہ سلوا رہا ہے۔ تو میرے سامنے اس ٹیلر ماسٹر نے اس پٹواری سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے آگے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں میری تنخواہ کتنی ہے، وہ تنخواہ کا چیک جو ہوتا ہے میں آگے جو اپنا منشی ہے اس کو دے کے بھیج دیتا ہوں، وہ تنخواہ وصول کرتا ہے۔ تو میں خود حیران ہو گیا، ایک پٹواری ہے تو اپنی تنخواہ وہ اپنے منشی کو دے رہا ہے، تو خود یہ روٹی کہاں سے کھا رہا ہے، خود اپنے گھر کے اخراجات کہاں سے نکال رہا ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑی کرپشن کرتا ہے۔ تو یہ متاثر کون؟ اور یہ ایسے وہ خود اعلیٰ کرپشن نہیں کرتا، اس کے اوپر جو افسر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ان کی وہ داد رسی سے ان کے تھاپڑے سے کہہ رہے پنجابی میں، یا جس طرح بھی ان کی معاونت اور مدد سے کرتا ہے۔ تو متاثر تو غریب لوگ ہو رہے ہیں۔ ایک فرد لینا ہے، آپ کا جائز کام ہے، فرد آپ نے لینا ہے تو آپ 1,000 سے 2,000 3,000 دینا پڑتے ہیں۔ رجسٹری کروانی ہے، جائز کام ہے آپ کا، مختلف طریقوں سے ایلو بہانے سے آپ کو خجل خوار کرتے ہیں، مختلف دنوں کے بہانے بناتے ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ اور یہ جو رجسٹری پہ رجسٹری اور PT1 بنا کے، اور یہ جو جیل سازی کا کاروبار سرگرم ہے تحصیل میں، گجرات تحصیل میں، اور خصوصی طور پہ جو تحصیلدار صاحب ہیں وہ تو کوئی کام پیسے کے بغیر کرتے ہی نہیں۔ کیا یہ ان کا بجٹ ہوتا ہے، یا وہ کوئی منتھلی یا اعلیٰ افیسر جو ہے ان کو بھی افسرانے والا کو بھی کچھ پیمنٹ ہوتی ہے؟ یہ جو دیواریں بن جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ یہ کرپشن فری زون ہے، یہ اس طرح نہیں ہو رہا، حالانکہ کوئی بھی بندہ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تحصیل میں جائے اور ادھر دیکھے تو وہ سارے اس کو مسائل نظر آئیں گے،
ایک بندہ متاثر ہو رہا ہے, ایک بندے کا ایک کنال کی جگہ وہ بڑا امیر ہے اور اس کے ساتھ والا گھر ہے 2 مرلے کا, وہ اس کو بھی وہ چھین لیتا ہے, کچھ پیسے دے کے, کچھ ٹگے جو ہیں وہ دے کے, کچھ تھوڑے سے پیسوں کے عوض جو ہے وہ خرید لیتا ہے. وہ نہیں ہوتی اس کی. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارے اے سی محمد جمیل صاحب ہیں, بڑے نفیس آدمی ہیں, وہ انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے, دن بدن بہتری کی طرف آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی بھی شکایات آ رہی ہیں ایک آدھوں کا پٹواریوں کی. اور پٹواریوں کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص ہی ان سے بیدار ہے, تنگ ہے. پٹواری کے ساتھ ساتھ تحصیلدار بھی شامل ہے. آپ تحصیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کرپشن وہاں بڑی ہوتی ہے, تو آپ دیکھ لیں تحصیل کے سامنے 2-3 دکانیں بنی ہوئی ہیں, آپ ان کو کاغذ دے کے چلے جائیں, نہ بھی دیں کاغذ بھی وہ آپ کے کاغذ مکمل کر لیں گے, پیسے لیں گے, بنا دیں گے. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں کس چیز کے لیتے ہیں اور وہ پیسے جاتے کہاں ہیں. یقیناً ضلعی جو افسران ہیں وہ ان کی ملی بھگت سے یہ سارے, یعنی وہ جو ایکسائز والے ہیں ان کا بھی گاڑی کی آپ نے نمبر پلیٹ چاہیے, آپ کو کاغذات کوئی بھی چاہیے, لاہور اسلام آباد سے ٹرانسفر گاڑی کروانی ہے, کچھ بھی کرانا ہے, PT1 بنوانا ہے یا نیلامی کے کچھ چیزیں ہیں, اس میں سے کرپشن کا جو بازار گرم ہے ایکسائز میں, میرے خیال سے اس سے زیادہ, یعنی کہ آپ اینٹی کرپشن کی سب سے زیادہ جو کاروائی ہوئی ہیں وہ کس جگہ ہوئی ہیں؟ تحصیل میں اور ایکسائز. تو PT1 ایک بنا دیا جاتا ہے. آپ اس سے متاثر کون ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے, عوام متاثر ہے, ہم لوگ متاثر ہیں, آپ متاثر ہیں, جن میں یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ بنانے ہوتے ہیں, بیچارے سارا دن خجل خوار ہوتے ہیں اور شام کو ایسے ہی گھوم کے چلے جاتے ہیں. اگر پیسے نہ دیں تو وہ کام نہیں ہوتا, اگر پیسے دے دیں تو اگلے دن ان کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دلی انتظامیوں کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے, بالخصوص ٹیکس آفس کی طرف, تحصیل آفس کی طرف, اسی طرح کارپوریشن میں, کارپوریشن کی بڑے شکایت. دلی انتظامیہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک کام ہو رہا ہے اور اس کو ضلع انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے, افسران بالا کو پتہ نہیں, یہ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں نہیں, سب کو پتہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو DC صاحب کو نہ پتا ہو, ADCR کو نہ پتا ہو, یا یہ جو FBR کے یا کسی کو, یعنی اپنے DPO صاحب کو پتا نہ ہو, یا اپنے جو محکمے ہیں ان کی اپنی ایک ایجنسیاں ہیں, سیکرٹ ایجنسیاں جو رپورٹ طلب کرتی ہیں, جو لاتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو پتا نہ ہو, تو پھر یہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ ظاہر ہے پھر ان کی اگر نہیں روکا جا رہا تو ان کی ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ ملے نہ تو ایسا کام نہیں ہو سکتا کسی بھی لحاظ سے. دلی انتظامیہ کے ساتھ ہر فرد کو کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے. جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تب تک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو کیا یعنی عام جو بندہ ہے, عام کامن سٹیزن ہے, وہ جو ہے ان کو پیسے دیں یا کیسے وہ صحیح, اپنے آپ کو وہ کیسے صحیح کرے؟ وہ تو خود اتنا متاثر ہے, وہ کیسے صحیح کرے؟ جب تک ضلع انتظامیہ جو ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں کرپشن کے گڑھ ہے, جو اکاؤنٹ آفس ہے, ایکسائز ہے, تحصیل ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, FBR ہے, نادرن گیس ہوئی اور پاسپورٹ, ہر جگہ پہ کرپشن ہے, ہر جگہ پہ کرپشن ہے. تو اس میں عام متاثر بندہ وہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرے؟ اس کو تو وہ جو ادارے ہیں, وہ جو ان کے CEO ہیں, جو ان کے DC, ADCR, ADCG یا جو یہ بڑے بڑے ادارے کے جو افسران بالا ہیں, وہ کریں گے یا عام بندہ کرے گا؟ عام بندہ جب کہے گا میں نہیں کروانا تو وہ نہیں کریں گے, وہ کہنے گا جا گھر جا, سول کوڈ بھگت جا اس کو. سر عام بندے کا بھی قصور ہے نا. جب الیکشن ہوتے ہیں, ہم ناظم کا چناؤ کرتے ہیں, MPA کا چناؤ کرتے ہیں, MNA کا چناؤ کرتے ہیں, تو اس وقت ہم 2000, 3000, 5000 روپیہ لے کر غلط لوگوں کا چناؤ کر لیتے ہیں, پھر وہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو عام آدمی کا یہ بڑا قصور ہے. سیاست کی بات, یہ بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے. بیوروکریسی کو بھی سر سیاستدان ہی ان کو تعینات کرتے ہیں, ان کی سفارشات سے تعینات ہوتے ہیں. اگر سیاستدان ہم دیانتدار لائیں گے تو دیانتدار لوگوں کو پھر وہ تعینات کریں گے. اس طرح سسٹم آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اس میں ہمارا بھی ڈاکٹر صاحب بڑا قصور ہے. ضلع انتظامیہ کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عوام کا اپنا بڑا قصور ہے. غلط لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. بریانی پہ اچھا, جب اگر ان کا قصور, اچھا اب انہوں نے قصور ان کا ہو گیا, آپ بٹ صاحب ان کا یہ قصور ہے کہ وہ لے آئے ہیں جو جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیے, اور جو بالکل غریب بندہ ہے اور جو بیچارہ اپنے گھر سے محروم ہو چکا ہے, 2 مرلے کے گھر سے محروم ہو چکا ہے, اس بیچارے کا کیا قصور ہے یہ بتائیے گا ضرور. وہ بیوروکریسی کو کیوں نہیں ایسی آتی, یا ان کو مرنے کا ڈر نہیں, یا کیا یہ نہیں کہ
خوف خدا نہیں ہے، یا وہ کیا اپنے اندر جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک ضلع کے اندر 3 افیسر صرف 3 افیسر میں گن کے بتاتا ہوں اگر وہ دیانتدار اور کمپیٹنٹ ہوں تو سارا سسٹم، سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ڈی سی، نمبر 2 ڈی پی او، نمبر 3 سیشن جج۔ یہ 3 افسر اگر ان کی اخلاقی تربیت اور ان کی مذہبی تربیت کر دی جائے، صحیح دیانتدار، کمپیٹنٹ اور اہل لوگ لے آئیں تو ضلع میں بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ نیچے والے ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرتے، جب تک اوپر والا اگر غلط ہوگا تو نیچے والے بھی غلط ہوں گے، اوپر والا دیانتدار ہوگا تو نیچے والے مجبوراً دیانتدار ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ 3 افسران کا درست ہونا ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کڑوا سچ۔ مزید معلومات اور مزید سوالات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے، کڑوا سچ کے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ جو ہے نا کمنٹس کیجئے گا اور کالز کیجئے گا، ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محبتوں کے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فرینسک HD نیوز کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فہم مغل۔ السلام علیکم۔